Assalamu alaikum. Welcome to PS lecture. Today's lecture is about United Nation, اقوام متحدہ. Dear students, آج کی کلاس میں اقوام متحدہ کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائے گی. اقوام متحدہ کا مقصد کیا ہے، اقوام متحدہ کیوں قائم کی گئی تھی اور اس کے پرنسپل آرگنز کون کون سے ہیں. تو سب سے پہلے اقوام متحدہ کے انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں. تو ورڈ یو این کی اگر ہم بات کریں، دا ورڈ یو این واز کوائنڈ بائی ایکس یو ایس پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ. یو این، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کا جو لفظ ہے اس کو پہلی دفعہ استعمال کیا تھا امریکی صدر روزویلٹ نے. یو این واز اسٹیبلشڈ آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ. جب 1945 میں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. پہلی جو کانفرنس منعقد ہوئی دیٹ واز ہیلڈ ان سین فرانسسکو یو ایس اے. اس میں یو این کا چارٹر سائن کیا گیا تھا. 26 جون 1945 کو یہ چارٹر سائن کیا گیا تھا. 26 جون 1945. On that date, UN Charter was signed by 50 members at that time. پہلی سٹیج میں 1945 میں 50 ممالک نے یو این او کا جو چارٹر تھا اس کو سائن کیا تھا، اور پھر 24 اکتوبر 1945 یہ وہ تاریخ ہے جب اقوام متحدہ جو تھی وہ مکمل طور پر فعال ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، دیٹ واز دا ڈے وین یو این او واز اسٹیبلشڈ. ناؤ آئی موو ٹو دی آبجیکٹیوز آف یو این او. اقوام متحدہ کے بنیادی مقاصد کو اگر ہم دیکھیں تو اٹس اے انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن. انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کا مطلب کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے اور یہ دنیا کے تمام خود مختار ممالک کو ڈیل کرتی ہے، ان کے ساتھ مختلف معاہدے کرتی ہے، ان کو مختلف طرح کی مدد فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے، اٹس انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن دیٹ ڈیل ود دی آل سوورن اسٹیٹس آف دا ورلڈ ٹو ڈیل ود ڈفرنٹ ٹریٹیز اینڈ ایکٹس ایکسیٹرا. To maintain international peace, security, develop friendly relations among the countries. اقوام متحدہ کا بیسک آبجیکٹیو کیا ہے کہ دنیا میں امن کو برقرار رکھا جائے، سیکیورٹی کی صورتحال کو سامنے رکھا جائے اور دنیا کے تمام ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو قائم رکھا جائے. انٹرنیشنل کوآپریشن، تمام دنیا کے ممالک آپس میں تعاون رکھیں، اور اٹس اے موسٹ پاورفل آرگنائزیشن آف دی ورلڈ اینڈ پریونٹنگ وارز ان فیوچر. ایکچولی جب ورلڈ وار سیکنڈ کا اختتام ہوا تو اس وقت جب یو این او قائم کی گئی، اس کو بنانے میں جو 3 مرکزی کردار تھے ان میں یو ایس کے پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ کا نام شامل ہے، پھر یو ایس ایس آر کے پریزیڈنٹ جوزف اسٹالن کا نام آتا ہے، اور پھر یو کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کا نام آتا ہے. تو ان لوگوں نے جو بیسک آبجیکٹیو پر یو این او قائم کی تھی وہ یہی تھا کہ پریونٹنگ فیوچر وارز، کہ آنے والے وقت میں جو جنگیں ہیں دنیا میں ان کا خاتمہ کیا جائے، مزید کوئی جنگ نہ ہو سکے. اس وجہ سے اقوام متحدہ کو قائم کیا گیا تھا. اب میں اقوام متحدہ کے حوالے سے کچھ اور اہم اعداد و شمار آپ کو بتا رہا ہوں. The headquarters of United Nations is located in New York, USA. اقوام متحدہ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ہے. آفیشیل لینگویجز کی اگر ہم بات کریں تو there are 6 آفیشیل لینگویجز آف یونائٹڈ نیشن: عربک، چائنیز، انگلش، فرینچ، رشین اینڈ اسپینش. These are the 6 آفیشیل لینگویجز آف یونائٹڈ نیشن. Next, about the membership of United Nations. Currently there are 193 members of United Nations. The 193 full sovereign states of the world are part of United Nations, and 2 are the observer states. These are Vatican City and Palestine.
Remember that these two states are not fully sovereign and independent. That's why these are the observer states of United Nations. اقوام متحدہ کے 193 ممبر ملک ہیں جو کہ خود مختار ریاستیں ہیں دنیا کی. 2 آبزرور اسٹیٹس ہیں جو کہ خود مختار نہیں ہیں, جن میں ویٹیکن سٹی اور پیلسٹائن کا نام آتا ہے. لیڈرشپ کی اگر ہم بات کریں تو کرنٹلی جو اقوام متحدہ کو میجر جو ڈیزگنیشن ہے جو لیڈ کرتے ہیں ان میں سیکرٹری جنرل, دا موسٹ امپورٹنٹ ڈیزگنیشن ان یونائٹیڈ نیشن, دیٹ از سیکرٹری جنرل. تو جب یونائٹیڈ نیشن قائم کی گئی تھی آن 24 اکتوبر 1945, ٹریگو لی واز دا فرسٹ سیکرٹری جنرل آف یونائٹیڈ نیشن, while Hugh Thant was the first Asian Secretary General of United Nations. Currently, Antonio Guterres is the Secretary General of United Nations, while Deputy Secretary General Amina J. Mohammed is currently the Deputy Secretary General of United Nations. General Assembly is headed by a president. Nowadays, Abdullah Shahid is the president of UNO General Assembly. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے وہ 26 جون کو اس کو سائن کیا گیا دنیا کے اس وقت کے 50 ممالک نے, اور UN ڈے جو منایا جاتا ہے ہر سال وہ 24 اکتوبر کو ہے, کہ اس تاریخ کو یونائٹڈ نیشن جو تھی وہ مکمل طور پر اس کو فعال کیا گیا تھا. یونائٹڈ نیشن کے 6 پرنسپل آرگنز ہیں. دیر آر 6 پرنسپل آرگنز آف یونائٹڈ نیشن. دیز آر جنرل اسمبلی and Security Council, then Economic and Social Council, then ICJ, International Court of Justice, and then the UN Secretariat and Trusteeship Councils. These are the 6 principal organs. There are 6 principal organs of United Nations. These are number 1 General Assembly. United Nation کے 6 پرنسپل آرگنز ہیں, ان میں سب سے پہلا ہے جنرل اسمبلی. تو جنرل اسمبلی ڈیل ود دی اٹس اے ڈیلیبریٹو اینڈ ڈسکشن باڈی آف یونائٹڈ نیشن اسمبلیز ریپرزینٹیڈ بائی آل دا ممبرز کنٹری 193 ممبرز آف یونائٹڈ نیشن. اقوام متحدہ کے مکمل 193 ملک جو ہیں وہ جنرل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں, اور وہاں پر بنیادی جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں, جتنے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں وہ جنرل اسمبلی میں اٹھائے جاتے ہیں. It is also known as the mother of all parliaments. It gives suggestions to the security councils, and General Assembly also adopt the budget of UNO, and it also elect the non-permanent members of United Nations. جنرل اسمبلی کیا کرتی ہے, سیکورٹی کونسل کو تمام ہدایات دیتی ہے, مشاورت اس کو دیتی ہے, پھر اس کا بجٹ جو ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کا اس کو بنانے میں جنرل اسمبلی کا مرکزی کردار ہوتا ہے. اور جو سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں, سیکورٹی کونسل 2 طرح کی ہے, اس کو آگے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس میں پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں اور ایک نان پرماننٹ ممبر. تو نان پرماننٹ ممبر کو الیکٹ کرنے کا اختیار بھی جنرل اسمبلی کو ہوتا ہے, جو 2 سال کے لیے الفابیٹک آرڈرز میں ممبرز کنٹری کو یہاں پر ممبرشپ دیتی ہے. سیکنڈ ون از دی سیکورٹی کونسل. جی اقوام متحدہ کی جو دوسری آرگن ہے, دا سیکنڈ پرنسپل آرگن آف یونائٹڈ نیشن, دیٹ از سیکورٹی کونسل. اٹس اے پاورفل آرگن آف یونائٹڈ نیشن. It's the basic objective of Security Council is to the international security issue. It deal with the international security issues and responsible for international peace and security. سیکورٹی کونسل کا کام قومی سلامتی کا کام کیا ہے کہ پوری دنیا میں سیکورٹی کے سلامتی کے نظام کو دیکھا جائے, اور اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. سیکورٹی کونسل میں 2 طرح کی ممبرشپ ہے. ایک ہے پرماننٹ ممبرشپ جس کو ویٹو پاور کہا جاتا ہے. تو یہ اقوام متحدہ کے 5 بڑے اور مستقل ممبر ہیں, ان کو پرماننٹ ممبر آف سیکورٹی کونسل آف یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے. ویٹو پاور بھی ہیں ان 5 ممالک میں. کون سے ملک شامل ہے جی؟ امریکہ شامل ہے, USA, UK, فرانس, رشیا اور چائنا. The Security Council consists of 5 permanent members which have veto powers. These members are USA, UK, French Republic, Russians and China.
اور 10 اس کے کیا ہوتے ہیں؟ نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں جو 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں الفابیٹک آرڈرز میں، اور ان کو جنرل اسمبلی الیکٹ کرتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے آرگنز کو مزید آگے سمجھتے ہیں تو اگلا جو آرگن ہے اس کو کہتے ہیں یو این سیکریٹریٹ۔ دا یو این سیکریٹریٹ کنڈکٹ آل دی ایڈمنسٹریٹو ٹاسک آف یونائٹڈ نیشن، ایڈمنسٹریٹو آرگن آف یونائٹڈ نیشن۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا ایڈمنسٹریٹو حصہ ہے، مکمل جتنا بھی ایڈمنسٹریٹولی کام ہوتا ہے وہ یو این سیکریٹریٹ میں ہوتا ہے۔ یو این سیکریٹریٹ سپورٹس ادر باڈیز اینڈ ایجنسیز آف یونائٹڈ نیشن، جتنی بھی یونائٹڈ نیشن کی ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں اس سب کو معاونت یو این سیکریٹریٹ کرتا ہے۔ اینڈ یو این سیکریٹریٹ ہیڈڈ بائی یو این سیکریٹری جنرل۔ نیکسٹ، اکنامک اینڈ سوشل کونسل۔ اکنامک اینڈ سوشل کونسل نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو دنیا میں اکنامکس کو اور سوشل معاشرتی طور پر جو پہلو ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے۔ اکنامک اینڈ سوشل کونسل ڈیل ود دا گلوبل اکنامک اینڈ سوشل افیئرس۔ All the economic and social affairs are dealt by the Economic and Social Council of United Nations. It creates the economic cooperation among the countries of the world. There are 54 members representing UN Economic and Social Council same time. تو 54 ممالک جو ہوتے ہیں وہ کرنٹلی اس کو سرو کرتے ہیں، اور ان کا جو ٹرم ہوتی ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ 3 سال کے بعد نیکسٹ 54 کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ اس کی ممبرشپ حاصل کرتے ہیں، اور اس کا آبجیکٹو دنیا کے اندر تجارت کو فروغ دینا ہے۔ اس سلسلے میں ورلڈ بینک، IMF وغیرہ اس کی معاونت کرتے ہیں۔ لاسٹ پہ ہمارے پاس ہے جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ICJ، عالمی عدالت جو عدالت برائے انصاف ہے۔ یہ اٹس کیا ہے جی؟ جوڈیشل آرگن آف یونائٹڈ نیشن۔ ICJ is the judicial organ of United Nations, and it has 15 judges that elected for 9-year terms, and ان کا جو الیکٹڈ ان کو کیا جاتا ہے اس کا اختیار UN کی جنرل اسمبلی کو ہوتا ہے کہ ان ججز کو 9 سال کے لیے مختص کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ دی ہیگ، نیدرلینڈ میں واقع ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم نے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے حوالے سے مختلف معلومات حاصل کی۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن 24 اکتوبر 1945 کو قائم کی گئی، جنگ عظیم دوم کے بعد۔ اس کا بنیادی مقصد دنیا میں امن و امان قائم کرنا تھا اور آنے والے وقت میں دنیا کو جنگوں سے دور رکھنا تھا۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے وہ جب قائم ہوئی تو اس کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے شہر نیو یارک میں رکھا گیا۔ کرنٹلی یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے 6 پرنسپل آرگنز ہیں، جس میں جنرل اسمبلی، سیکورٹی کونسل، اکنامک اینڈ سوشل کونسل ہے، ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، UN سیکریٹریٹ ہے، اور ٹرسٹی شپ کونسل ہے۔ آپ اس لیکچر کے بعد آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ اس کو کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔